حضرت علی کا قول ہے، جس کے ساتھ نیکی کرو اس کے شر سے ڈرو۔ اور یہ الفاظ آپ اپنے خونی رشتوں کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں نا، اپنے سگے بہن بھائی رشتہ دار قریبی۔ آج میں آپ کو اپنی بہت قریبی بہن دوست ساتھی جو سمجھ لینا اس کی کہانی سنانے والی ہوں کہ کیسے اس کے اپنوں نے اسے دھوکہ دیا نا۔ یہ جو دیورانی جٹھانی جٹھانی دیورانی کا جو رشتہ ہوتا ہے نا، یہ بہت ہی نازک رشتہ ہوتا ہے نا، اور خاص طور جوائنٹ فیملی میں جب ہم لوگ رہتے ہیں نا تو بس بہت سارے مسئلے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ میری ایک دوست ہے، وہ مجھے بتا رہی تھی، مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا نا کہ اس کے اچھے گھر میں شادی ہوئی تو اس نے سوچا چلے نا میں اپنی چھوٹی بہن کا بھی اسی گھر میں رشتہ کروا دیتی ہوں، اس کا دیور تھا نا، تو اس نے کہا چلیں اچھی بات، اچھے گھر میں میری بہن بھی آ جائے گی، میں اتنا آرام آرائش کی زندگی گزار رہی ہوں، سکھ میں ہوں، اور چلو میری بہن بھی ایک اچھی فیملی میں آ جائے گی، اچھی زندگی گزارے گی نا، لڑکا بھی بہت اچھا ہے۔ خیر اس نے اپنے سسرال کو منایا جیسا کیسا کر کے، ان کے پیچھے بہت زیادہ اس نے باتیں سنی، کافی سارے لوگ ناراض ہو گئے تھے، پر نہیں اس نے ضد کی ہوئی تھی کہ میں نے اپنے بہن کی شادی ہی کرنی ہے اس گھر میں اور بہن کو ہی لانا ہے نا۔ تو بس جیسے کیسے کر کے اس نے سب اپنے گھر والوں کو منایا، اپنے میاں کو منایا، اپنی ساس کو سسر کو سب کو نا، تو اپنی بہن کی شادی کر کے لے آئی نا اپنی چھوٹی بہن کو اپنے ہی گھر میں۔ تو جہاں شادی سے پہلے اس لڑکی کی اتنی عزت ہوا کرتی تھی، ساس اس سے اتنا پیار کیا کرتی تھی، اتنی عزت دی جاتی تھی، سسر ساس نندیں سب اس کی اتنی عزت کیا کرتے تھے، اسے گھر کا بڑا مانتے تھے۔ تو جب سے اس نے بتا رہی تھی، جب سے وہ اپنی چھوٹی بہن کی شادی کر کے اس گھر میں آئی ہے، کچھ دن بس اس کی بہن نے گزارے ہیں، مطلب نہیں کہ 4 دن، تو کہتے ہیں اس کی شادی کو بھی مہینہ بھی پورا نہیں ہوا تھا، اس نے اپنے رنگ دکھانے شروع کر دیے نا، بڑی بہن کے ساتھ طنز رکھنا، اور اس سے یہ مل رہا ہے تو مجھے کیوں نہیں مل رہا نا، اس کی اتنی عزت کیوں ہے تو میری عزت کیوں نہیں ہے نا، مطلب اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتی تھی، اپنے آپ جو مطلب میری بڑی بہن کی اتنی عزت کیوں ہے نا، وہ تو چھوٹی ہے، اسے چھوٹے والا درجہ وہاں دیا جائے گا، ظاہری بات ہے، جو پہلے سے ہے گھر کی پوری ذمہ داری تو اس کے اوپر تھی نا، سب کچھ دیکھنا، نوکروں کو دیکھنا، گھر کو دیکھنا، گھر کا راشن، گھر کا خرچہ، مطلب ٹوٹلی اس کے ذمہ داری تھی نا بڑی بہن کی۔ اور جب وہ چھوٹی بہن شادی کر کے آئی تو وہ دیکھ رہی ہو، وہ اس پہ طنز کر رہی تھی اندر اندر سے، کیوں بھائی میری بڑی بہن کو ہر چیز کھانے میں کیا بنانا ہے اسی سے اس نے یہ بتانا ہے سب کو نا، آج کھانے میں یہ بنانا ہے تو کیا ہونا ہے، کس نے کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا، سارا اس کے ہی ذمہ داری تھا نا، کیونکہ ساس بہت زیادہ بوڑھی تھی، سسر بھی بوڑھا تھا، تو نندیں جو تھیں وہ بس بھابھی کی اتنی عزت کرتی تھی بہنوں سے بھی زیادہ نا، پر آہستہ آہستہ اس نے اپنے رنگ دکھانا شروع کر دیے، طنز بازی شروع کر دی، کان بھرنے شروع کر دیے ساس کے نندوں کے، بھئی آپ اپنے خود مالک ہیں، خود وہ ہیں، آپ میری بڑی بہن کو کیوں کہتے ہو نا ایک ایک چیز کے لیے، شاپنگ بھی کرنا ہو آپ لوگ بھابھی سے کیوں پوچھتے ہو، بڑی بھابھی سے آپ خود جاؤ، مطلب ایک جو اس کی رسپیکٹ تھی نا وہ ساری اس گھر سے ختم ہو گئی نا۔ تو اس لیے ہمارے پیارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ آپ لوگ کسی پر نیکی کر رہے ہیں تو اس کے شر سے دور رہیں نا، مطلب اگر وہ اس پر نیکی کر ہی رہی تھی، اگر شادی اس نے کرنی بھی تھی، رشتہ کیا بھی تھا اپنی بہن کے ساتھ، تو الگ سیٹ اپ بناتی اس کا نا، الگ ہی کرتی، تو پر اس بیچاری نے کیا سوچا تھا، وہ بہت زیادہ رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی جس گھر میں میری اتنی عزت تھی، میرے کہے بغیر یہاں تک کہ کھانا بھی نہیں پکتا تھا، مطلب میری پسند کے بغیر، اور میں سب کا اتنا مطلب برابری خیال کرتی تھی، یہ بھی نہیں میں کسی کی دل آزاری کرتی تھی یا کسی کا کم یا کسی کا زیادہ خیال کرتی تھی، نہیں نا، سب کو دیکھ بھال کے میں چل رہی تھی، اتنا اچھا میرا گھر کا سیٹ اپ چل رہا تھا، سب کچھ ٹھیک تھا نا۔ اب وہی میرا گھر ہے جس میں سب الگ الگ ہو گئے، بڑا بھائی الگ، چھوٹا بھائی الگ، ساس الگ،
اور نا مطلب جو میری عزت رسپیکٹ تھی سب ختم ہو گئی ہے، اور مجھے دیکھ دیکھ کر نا اتنا دکھ ہوتا ہے بہت زیادہ کہ میں نے کیا کر دیا، میں کیا کر بیٹھی۔ میں تو نیکی کرنے کا سوچ رہی تھی، چلے میں اتنا کچھ اچھا گزار رہی ہوں ٹائم، اتنا اچھا گھر ہے، میں اپنی بہن کو بھی لے کر آتی ہوں، اس کی زندگی بھی اچھی گزرے گی۔ میں نے نیکی کرنا چاہا، پر مجھے کیا پتا تھا میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہی کہتے ہیں نا خونی رشتے بھی آپ کے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے آپ کے لیے نانگ بن جاتے ہیں، سانپ بن جاتے ہیں، جو آپ کو ڈسنے کے لیے 24 گھنٹے تیار رہتے ہیں کہ کہیں سے کوئی موقع ملے اور ہم انہیں ڈس دیں نا، انہیں کر دیں۔ تو بس اس بہن کا میں نے واقعہ سنا تو میں نے کہا، میں یہی سوچ رہی تھی کہ آج کل واقعی ایسا ہی دور ہے، بندہ سیپریٹ رہنے کا ہی دور ہے۔ وہ پہلے دور ہوتے تھے جو جوائنٹ فیملیاں ہوتی تھیں، اتنا پیار محبت ہوتا تھا، خیال ہوتا تھا، اخلاق ہوتا تھا، قدر ہوتی تھی، مطلب بڑے کے کئی بغیر کچھ بھی نہیں ہوتے تھے نا کام پر۔ آج کل ایسا دور آ گیا ہے بس نا انسان شادی کر کے سب کو سیپریٹ ہی رکھے۔ میرے بچے تو ماشاءاللہ چھوٹے ہیں، پر مجھے ابھی سے اتنی سوچ ہے لوگ دنیا داری دیکھ کر نا، تو میں یہی کہتی ہوں میری سراج کی شادی ہوئی تو میں بیٹے کو الگ ہی کر دوں گی نا، الگ ہی رہے اپنی وائف کے ساتھ، اور بیٹیوں کے لیے بھی ایسا ہی گھر دیکھوں گی جہاں مطلب زیادہ جوائنٹ فیملی نہ ہونا۔ ویسے نا ایک بات ہے نا، زیادہ جوائنٹ فیملی نہ ہو پر ساس کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ مجھے پتہ ہے نا میرے پاس ساس نہیں ہے، نندے نہیں ہیں، جس قدر مجھے مطلب ضرورت ہے، میں یہی کہتی ہوں میں اپنی بیٹیوں کی وہاں شادی کروں گی جہاں چلے نندے وغیرہ اتنا نہ ہو، دیور جٹھائیوں کا بھی ماحول نہ ہو، سب کے اپنے اپنے سیپریٹ گھروں پر۔ جو ساس سسر کا ہونا بہت ضروری ہے نا، بڑوں کے گھر میں ہونے سے بہت زیادہ برکت ہوتی ہے، کبھی کوئی پریشانی نہیں آتی، نہ ہی کسی چیز کا خوف ہوتا ہے۔ بچے بیمار ہو رہے ہیں، بڑوں کو پتہ ہے کیا دیسی ٹوٹکا استعمال کرنا ہے، یا کہیں بھی انسان جا رہا ہے تو بچوں کو گھر چھوڑ کر جا سکتا ہے نا۔ تو جوائنٹ فیملی کے بھی بہت زیادہ فائدے ہیں۔ بس آج کی میری ویڈیو میں بتانے کا یہی مقصد تھا کہ آپ لوگ کسی کے ساتھ بھی نیکی کریں تو بس نا اس کا پھر پیچھے نہ کریں، اس سے پوچھیں نا، اس سے دیکھیں تک نہیں نا، نیکی کر کے چھوڑ دیں۔ آج کل بالکل دور ختم ہو گیا ہے کسی کے بارے میں سوچنے کا، کسی کے ساتھ نیکی کرنے کا، کسی کے ساتھ اچھا کرنے کا نا۔ اگر آپ اچھا کرتے بھی ہو نا، مڑ کے اس انسان کو نہ دیکھو نا کہ کیا ہے کیا نہیں نا۔ بس وہی نا آج وہی نا پرانی باتیں سچ ہو رہی ہیں نا، جو قول تھا حضرت علی کا۔ تو بہت بہت غلط ہو رہا ہے، بہت غلط ہو رہا ہے آج کل کے دور میں نا۔ خیر آج کی ویڈیو میں نے یہی کچھ باتیں کرنی تھی آپ کے ساتھ، کیونکہ کل جب میں نے اس بہن کا، اپنی دوست کا یہ حالات سنا، اس کی لائف دیکھی، تو بالکل وہ اتنی کمزور ہوئی پڑی تھی، اتنی ٹینشن لے لے کر، اتنی منہ پہ چھریاں۔ میں نے اسے کہا، میں نے کہا آپ کو کیا ہو گیا ہے انیکا؟ میں نے کہا آپ، میں پہچان نہیں پا رہی تھی۔ تو اس نے اتنی ٹینشن لی، اتنی ٹینشن لی ہے نا اس کی، تو بس نا اپنا بہت برا حال کیا ہوا تھا اس نے۔ اچھا اللہ حافظ پیاری یوٹیوب فیملی، دعاؤں میں یاد رکھنا، انشاءاللہ کل